آج کل ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ میں منٹو نہیں ہوں کے رائٹر بہت کامیاب ڈراماز دے چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ میرے پاس تم ہو، پیارے افضل اور صدقے تمہارے ان کے مشہور ترین ڈراماز میں سے ہے۔ لیکن کوئی آدمی بڑا کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سے راز وابستہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے رسک لیے جاتے ہیں، تب ہی زندگی آپ کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ خود بتایا خلیل الرحمن قمر نے ایک انٹرویو کے دوران۔ وہ کہتے ہیں جب میں بینک کی ملازمت کر رہا تھا، میں نے وہ جاب چھوڑ دی تو میرے گھر والے ایسے روئے تھے کہ شاید میرے مرنے پر بھی ایسے نہ روئیں۔ اپنے انٹرویوز کے دوران خلیل الرحمن قمر نے اور کون سے انکشافات کیے، انہی چیز کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ خلیل صاحب نے بتایا کہ میں 9th کلاس میں تھا جب میں نے ضروری تھا سانگ لکھا تھا۔ کمپلیٹ تو میں نے اسے اگرچہ اب کیا 2013 میں، لیکن اس کے جو پہلے 4 اشعار تھے وہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے، اور یہ وہی اشعار تھے، اور وہ پہلے 4 اشعار وہ تھے جب ضروری تھا سانگ شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شعر یہ تھا کہ جب تو نے پھول اپنی کتابوں سے نکالے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، جو سٹار ہوتا ہے وہ بچپن سے سٹار ہوتا ہے۔ 9th کلاس کے بچے کی آپ ایج امیجن کر لیں کہ تب خلیل صاحب کتنی ایج کے ہوں گے جب انہوں نے اتنے بڑے اشعار لکھے تھے۔ خلیل صاحب مزید کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مار پیٹی، میں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا رائٹر بننے کے چکر میں۔ میرے ابا نے رائٹر کا بہت ہی نیگیٹو امیج بنا رکھا تھا۔ انہیں لگتا تھا رائٹر ایک غریب آدمی ہوتا ہے جو سائیکل پر گھومتا ہے اور اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ خلیل صاحب کا ایک بڑا پن ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش نہیں کرتے، ہر رائٹر کی عزت کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کریٹیو آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ کم فیمس یا زیادہ فیمس ہوتا ہے۔ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ صدقے تمہارے ڈرامہ خلیل الرحمن قمر کی بائیوگرافی تھی۔ یہاں پر خلیل صاحب مزید کہتے ہیں کہ بچپن کی منگنیاں بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچپن میں اگر منگنیاں ہو جائیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف رجحان ہو جائے تو پھر اگر وہ نہ مل پائیں تو ساری زندگی آپ اس سٹریس سے نہیں نکل پاتے۔ وہ حادثہ آپ کی شخصیت کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ اگر آپ کی شادی کہیں اور بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، سکسیسفل لائف بھی گزارتے ہو، تو ان بچوں تک اس چیز کے اثرات جاتے ہیں کیونکہ آپ نارمل نہیں ہوتے۔ تھینکس فار واچنگ۔